الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإذا هو نزغ واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ سامعین محترم، اس حدیث شریف میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو نشان ہٹ جاتا ہے اور اگر ڈٹا رہے تو نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یعنی دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو انسان مسلسل گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو یقیناً اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہوگا تو اعمال و افعال ویسے ہی سرزد ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان حلال و حرام، جائز و ناجائز ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر نہ عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اسے کوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے، بلکہ وہ شیطانی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اسے خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی کوئی نیک عمل کر لے۔ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، ان تمام اعمال کے بعد بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیکی کے کاموں سے دور اور شیطانی کاموں سے قریب ہو جاتے ہیں، انہیں نہ عبادت میں مزہ آتا ہے نہ خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں کی آلودگی میں اتنے گھر چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ جب بھی وہ چاہیں اپنے رب کے حضور توبہ کریں، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ گناہوں پر ڈٹے رہنا نہیں چاہیے، بلکہ جب بھی خیال آ جائے انسان استغفار پڑھے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کرے۔ اگر یہ فجر یا عشاء کے بعد پڑھی جائے تو بہترین ہے، لیکن اگر ورد میں رکھا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہمہ وقت استغفار آپ کی زبان پر جاری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، انہیں چاہیے کہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جو جتنی کثرت سے استغفار پڑھے گا اتنی جلدی نیکیوں کی طرف راغب ہوگا اور گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنا پیسہ نیک کاموں میں ہی خرچ کریں۔ اس طرح وہ خود بخود نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے اور گناہوں سے بچے رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جو لوگ نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی حلال کمائی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اور روزگار میں برکتیں عطا فرماتا ہے
اور ان کو شیطان کے مکر و فریب اور اس کے حملوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سیاہ نہ ہو اور ہم نیک کاموں میں لگے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق استغفار دلوں کی پالش ہے۔ جس طرح پالش برتنوں کو اور دیگر اشیاء کو چمکا دیتی ہے، استغفار انسان کے دل کو چمکا دیتی ہے، اور جب قلب روشن اور منور ہو جائے تو عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ وقت عبادت میں گزاروں اور گناہوں سے دور رہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک استغفار نے کتنی چیزوں سے آپ کو دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔